السلام علیکم۔ اوکے جی، سوشل فوبیا یا انگزائٹی، اب ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کر لیا اس کی تین ٹائپس کی، انگزائٹی کی تین ٹائپس ہوتی ہیں جس پہ ہم لوگ بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم لوگوں نے بات کرنی ہے، ہم لوگوں نے فردر 2 ٹائپس پہ بات کرنی ہے، جس میں فرسٹ ون ہے سوشل فوبیا یا انگزائٹی۔ اب سوشل انگزائٹی یا سوشل فوبیا کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی فوبیا کسے کہتے ہیں؟ فوبیا کہتے ہیں خوف کو، بے جا خوف کو، ایک ڈر کو، ٹھیک ہے، ایک بے جا خوف ہے، مین ریزنز نہیں ہیں، بیس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر آلسو ناؤن ایز سوشل فوبیا۔ اب سوشل میں ان کو سوسائٹی میں پرابلم ہے، وہاں پہ ان کو انگزائٹی ہو جاتی ہے، از این انٹینس فیئر آف سوشل سچویشنز۔ اب لائک کچھ بھی ایسی سچویشنز ہو سکتی ہیں جہاں پہ ان کو بہت زیادہ انگزائٹی ہو سکتی ہے، مے بی وہ سچویشن اس کی اسٹیج ہو، یا مے بی وہ سچویشن اس کی کسی بھی فیملی ممبر سے ملنا ہو، ٹھیک ہے۔ کچھ ایک اسپیسیفک سچویشنز ہوتی ہیں جس بیس پہ انسان کی انگزائٹی اپنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں ہم لوگ سوشل انگزائٹی فوبیا یا فوبیاز، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، دس فیئر ارائزز وین دا انڈیویجولز بلیوز دیٹ مے بی ججڈ۔ اب یہ فیئر کب بڑھتا ہے، کب ابھرتا ہے؟ جب اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جج کیا جا رہا ہے، یا مجھے دیکھا جا رہا ہے، یا میری انسلٹ کی جائے گی۔ ان سچویشنز میں اس کا یہ خوف بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ انڈیویجول ود دس ڈس آرڈر آر acutely aware of the physical signs of their anxiety and fear، یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لائک اگر وہ یہاں پہ اینکشیس ہو گئے تو ان کو فزیکلی کون کون سی چینجز یا کون کون سے سمٹمس کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی یہ چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ اس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان ایکسٹریم کیسز دس انٹینس ان ایزینس کین پروگرس انٹو فل بلان پینک اٹیک۔ اب وہ کہتے ہیں کچھ کیسز میں تو یہ انگزائٹی یا اینکشیسنس تھوڑی کم ہو سکتی ہے، لیکن کچھ کیسز میں اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو پینک اٹیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کر رہا ہوتا ہے، اس کی انٹینسٹی بھی ویری کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے انسان میں پرابلم کریٹ کرتی ہیں، لائک کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں انسان بے جا خوف محسوس کرتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، اور اس کے سمٹمز اپنی پیک کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی کامن انگزائٹی پرووکنگ سوشل سچویشن انکلیوڈ۔ اب جیسے اس نے لاسٹ سلائڈ میں آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی بھی سچویشن ریزن بن سکتی ہے، ایسی بات ہے نا۔ اب وہ یہاں پہ اس سلائڈ میں یہی چیز کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب کون کون سی ایسی سچویشنز ہیں جو کہ اس کو کاز کر رہی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں فرسٹ ون کیا ہے، پبلک اسپیکنگ، کہ ہر کوئی پبلک میں جا کے یا سب لوگوں کے سامنے جا کے اچھے سے بات نہیں کر پاتا۔ کچھ لوگوں کی دیکھیں نا لفظ اسکپ ہونے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ لفظ کلیئر نہیں بول پاتے ہیں، کچھ ایسا، سب لوگ اچھی طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد کیا ہے جی، ٹیکنگ ود پیپل ان اتھارٹی، ٹھیک ہے جی، ڈیٹنگ اینڈ ڈیولپنگ کلوز ریلیشن شپ، کچھ لوگوں کو اس میں بھی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے۔ میکنگ اے فون کال اور آنسرنگ دا فون کال، بہت سے لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ وہ سب کے سامنے آنسر نہیں کرتے ہیں کال کو، وہ سائڈ پہ ہو کے آنسر کرتے ہیں۔ اب لازمی نہیں کہ ان کی کوئی کال ہی ایسی ہے کہ انہیں سب کے سامنے آنسر نہیں کرنا، اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے ایزی فیل نہیں کرتے ہیں، ان کو ہیزیٹیشن ہے، وہ اینکشیس ہو جاتے ہیں، وہ کسی کے سامنے بات نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے انٹرویوئنگ، اوبویسلی انٹرویو ایک ایسا کہہ لیں کہ فیز ہے لائف کا جس میں ہم لوگ کنفیوز ہو ہی جاتے ہیں، تو اس میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اٹینڈنگ اینڈ پارٹیسپیٹنگ ان کلاس، ٹھیک ہے۔ اسپیکنگ وتھ اسٹرینجر، اب آپ کسی ان نون پرسن سے بات کر رہے ہو، آپ کو نہیں پتہ ہے کون ہے کیا ہے، مے بی اس میں بھی آپ کو پرابلم ہو جائے۔ میٹنگ نیو پیپل، جب آپ کسی نئے انسان سے ملتے ہوئے کسی نئے انڈیویجول کے ساتھ آپ کی فیلیشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، تب بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ایٹنگ، ڈرنکنگ آن رائٹنگ ان پبلک، اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو پبلک میں کھانا کھانے میں بڑا ایشو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی ایگزامپل میں اگر آپ کو دوں، میری ایک اپنی یونیورسٹی میں کولیگ کرنی، میری ایک کلاس فیلو تھی، ان کو بڑا ایشو تھا، وہ جب بھی ہم لوگ کیفیٹیریا میں جانا نا، انہوں نے کبھی بھی وہاں پہ برگر نہیں کھانا تھا، ان کو برگر پسند بہت تھا، لیکن جب بھی ہم لوگ کیفیٹیریا میں جاتے تو بڑا چھپ چھپ کے منہ پیچھے کر کے نا برگر کھاتی تھی۔ میں نے اسے پوچھ ہی لیا، میں کہ یار مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کیسے کہتی ہے ہمارے لیے بھی کوئی بات ہے کرنے والی کہ ہم سب کے سامنے اتنا بڑا منہ کھول کھول کے برگر کھائیں؟ اب لائک اس میں کیا تھا، لیکن اس بندی کی ایک مینٹیلٹی سیٹ تھی نا کہ وہ برگر کسی کے سامنے نہیں کھاتی تھی، کہ لائک اس کے لیے بہت بڑا سا منہ کھولنا پڑتا ہے، بائٹ کرنی پڑتی ہے، تو اٹس امبیرسنگ فار ہر، تو وہ اس لیے اس چیز کو اوائڈ کرتی تھی۔ تو کچھ لوگوں میں یہ ایشو بھی ہوتا ہے کہ وہ سب کے سامنے ایزیلی کھا نہیں پاتے ہیں، یا کچھ ایسا۔ یوزنگ پبلک باتھ رومس، بہت سے لوگوں میں ایشو ہوتا ہے۔
اب دیکھیں نا، ایک ڈیزائر ہے، یہ ایک ضرورت ہے کہ واش روم جانا ہی جانا ہے. اب پبلک واش روم میں جاتے ہوئے بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ نہیں جا پاتے، انفیکٹ وہ ٹرائی کریں بھی تو نہیں کر پاتے ہیں، تو اس میں بھی ان لوگوں کو پرابلم ہو سکتی ہے. ڈرائیونگ، شاپنگ میں ہر کس کو پرابلم ہوتی ہوگی. اینی ہاؤ، یہ کچھ ایسی سچویشنز انہوں نے بتائی کہ یہ ایسی سچویشنز ہو سکتی ہیں جس میں آپ کے فوبیاز یا آپ کی سوشل انگزائٹیز اپنی پیک کو جا سکتے ہیں یا پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. لاسٹ ون ہمارے پاس اس کی ٹائپ ہے جی جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر. اسے ہم لوگ گیڈ بھی کہتے ہیں، GAD گیڈ یا جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر. اب جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر میں کیا ہے جی؟ ایکسیسو انکنٹرولیبل وری اباؤٹ ایوری ڈے تھنگ. دیکھیں ایکسیسو، ایک تو ایکسیسو بھی ہوگی پھر انکنٹرولیبل بھی ہوگی، یعنی انتہائی زیادہ ٹینشن آپ کو اپنی ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ. وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یار تم تو راہ جاتے ہوئے ٹینشن لے لیتے ہو. تو ان کی اگزامپل کچھ ایسی ہے کہ ان کو اپنی لائف میں صبح اٹھیں گے نا، ان کو ہر چیز کے بارے میں ٹینشن ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں ٹینشن ہوتی ہے، چاہے وہ ٹینشنز ایگزسٹ نہ بھی کر رہی ہوں لیکن یہ پھر بھی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. دس کانسٹنٹ وری افیکٹ ڈیلی فنکشننگ. اوبویسلی جب وہ اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، اتنا سوچ رہے ہیں، تو ڈیلی فنکشننگ میں تو پراپر ورک آؤٹ نہیں کر سکتے نا. اینڈ کین کاز فزیکل سمٹمس. اب دیکھیں ٹینشن تو مینٹلی افیکٹ ہونی چاہیے، لیکن انگزائٹی میں ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، انگزائٹی آپ کو فزیکلی بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جسٹ مینٹلی سمٹمز اپیئر نہیں ہو رہے ہوتے، آپ کے فزیکل سمٹمز بھی اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ مجھے سر درد ہو رہا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ میری ڈائجیشن میں پرابلم ہو رہا ہے، مجھے کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، آپ کہتے ہیں مجھے بیک بون میں پرابلم ہو رہا ہے. تو یہ سارے سمٹمز آپ کی انگزائٹی کے سمٹمز ہیں. جب بھی ٹینشن لیتے ہیں تو یہ پرابلمز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. GAD یا GAD کین آکر ود ادر انگزائٹی ڈس آرڈرس. اب وہ کہتے ہیں یہ جو ڈس آرڈر ہے نا، یہ دوسرے ڈس آرڈرس کے ساتھ مل کے بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے اس نے اگر ایگزامپل لکھی ہوئی ہے ڈپریسو ڈس آرڈر. اب ڈپریسو ڈس آرڈر کیا ہے؟ اس میں انسان نے ہر وقت ڈپریشن میں رہنا ہے. اب جب وہ ہر وقت ڈپریشن میں ہے تو اٹس آبویس کہ اس کو ہر چیز کے بارے میں ٹینشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایسی بات ہے نا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو GAD ہے جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، یہ بہت سے دوسرے ڈس آرڈرس کے ساتھ مل کے بھی آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے یا آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ انگزائٹی کی ایسی ٹائپ ہے جس میں آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں اور رات میں سونے تک آپ کو ہر چیز کے بارے میں ٹینشن ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کہا تھا، اس نے ایسا کیوں کہا تھا، میں نے یہ کیوں کھایا تھا، میں نے وہ کیوں پیا تھا، میں نے اسے کیوں بات کی تھی. ہر چیز کے بارے میں آپ ٹینشن کریٹ کر رہے ہیں، آپ خود کو ٹینشن دے رہے ہیں، آپ دوسروں کو ٹینشن دے رہے ہیں، پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں. یہ اس قسم کا ڈس آرڈر ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ لائف سپینڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت ہی مشکل. دیکھیں اب آپ کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا فیملی ممبر ہے، گاڈ فاربڈ اب اس کی روٹین ایسی ہے کہ صبح اٹھنا ہے تو اس نے ٹینشن شروع کرنی ہے، اور ہر چیز کے بارے میں ہر کسی کو اس نے ٹوکنا ہے کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، پیچھے ہو جاؤ، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، ہر چیز کے بارے میں نوٹ کر رہا ہے. تو اوبویسلی ایسے لوگوں کے ساتھ لائف سپینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو ٹیکل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ دا فوکس آف GAD وری کین شفٹ. اچھا، ان کی جو ٹینشنز شفٹ ہو سکتی ہیں. یوزلی فوکسنگ آن ایشوز لائک جاب، فائنینسز، ہیلتھ اور بوتھ سیلف اینڈ فیملی. ان کے یہ ایشوز ہو سکتے ہیں، جاب ہو سکتی ہے، فائنینس ہو سکتا ہے، ہیلتھ ہو سکتی ہے، سیلف اینڈ فیملی بھی ہو سکتی ہے. بٹ اٹ کین آلسو انکلوڈ مور منجین ایشوز سچ ایز کورس، کار ریپیئرز اینڈ بینگ لیٹ فار اپوائنٹمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہر ایک چیز ایشو ہے، چاہے ان کے لیے یہ ایک چھوٹی چھوٹی بات ہے. کورس کہتے ہیں ڈیلی لائف روٹین سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی ایشوز کو، کار ریپیئر کا ایشو ہے، اس کی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے. ان کو یہ ایشو بھی ہو سکتا ہے کہ میری اپوائنٹمنٹ تھی، میں لیٹ ہو جاؤں گا. دا انٹینسٹی، ڈیوریشن اینڈ فریکوینسی آف وری آر ڈسپرپورشنیٹ ٹو دا ایشو. وہی بات ہے کہ اس کی شدت، اس کا ڈیوریشن اور کتنی بار ان کو یہ اٹیکس کہہ سکتے ہیں کہ آ رہے ہیں ٹینشن کے، ساری چیزوں اس میں میٹر کر رہی ہوتی ہیں یا بادر کر رہی ہوتی ہیں. ان سب چیزوں کو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ وہی اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کون کون سے ڈس آرڈرز یا کون کون سی ٹائپس کی ہیں جو کہ انگزائٹی ڈس آرڈر کے اندر آ رہے ہیں. تو اس میں آپ کے ساتھ بات کی گئی یا کچھ فیکٹس ہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسپیسیفک فیکٹس ہیں. اب GAD کے بارے میں کیا فیکٹ ہے جی؟ وومن آر ٹوائس ایز لائکلی ٹو بی افیکٹڈ دین مین. اب وہ کہتے ہیں کہ جو GAD کا ڈس آرڈر ہے
وہ زیادہ عورتوں میں ہوتا ہے مردوں کی نسبت. ویری لائکلی ٹو ایگزسٹ along with other disorder. وہی بات جیسے میں نے آپ کو پیچھے بھی بتائی کہ اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ یہ آپ کو باقی ڈس آرڈرس کے ساتھ مل کے ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی OCD obsessive compulsive disorder. اب یہ کس میں زیادہ ہوتا ہے, عورتوں میں کہ مردوں میں, دیکھ لیتے ہیں. اٹ از ایکولی کامن امنگ مین اینڈ وومین. اب وہ کہتے ہیں مین اور وومین میں ان کی انٹینسٹی برابر ہے. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے مردوں میں زیادہ ہوتا ہے. اب 1/3 آف affected adults had their first in their childhood. یعنی یہ جو اسٹڈیز یہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں, یہ فارن اسٹڈیز ہیں کہ لائک وہاں پہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے. پینک ڈس آرڈر کیا جی, وومین, وہی بات ہے, یہ بھی عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. وومین are twice as likely to be affected than men. occurs with major depressive and high rate. ڈپریشن کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. PTSD میں کیا ہے جی, women are more likely to affected than men. Rape is the most likely triggered. ٹھیک ہے. childhood sexual abuses. لائک کچھ ایسے ایونٹس ہیں, ایسے ٹراماز آپ کی لائف میں ہو جائیں جو آپ نہیں بھول پاتے ہیں, تو آبویسلی اس کے بعد آپ کے PTSD کے سمٹمز زیادہ ہوتے ہیں. جیسے میں نے ایگزامپل دی کہ چائلڈہڈ سیکشول ابیوسز میں ہو سکتا ہے. اگر کسی بچے کے ساتھ بچپن میں کوئی ایسی حرکت کی گئی ہے تو آبویسلی لیٹر آن لائف میں اس کو اس کے فلیش بیکس آتے رہیں گے, وہ ڈسٹرب ہوتا رہے گا. ایسے انہوں نے یہاں پہ وومنس کی ایگزامپل دی ہے کہ اگر کوئی ریپ کیس کسی کے ساتھ بھی ہوا ہے تو اس کے لیے بھی چیز پرابلمٹک ہوگی ان دا فیوچر. وہ اس کو ایزیلی کیری نہیں کر پائے گا یا اوور کم نہیں کر پائے گا. اس کے بعد کیا جی, سوشل انگزائٹی. اٹ از ایکولی کامن امنگ مین اینڈ وومن. اسپیسیفک فوبیاز یعنی عورتوں میں زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. اب یہ سب چیزیں وہ ہیں جسٹ انفارمیشن کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں نے بتا دیا کہ کتنی ایج ہو سکتی ہے, ڈیوریشن کیا ہو سکتا ہے. اب ریسنٹ اسٹڈیز ہیں, کامن کازز کون کون سے ہیں, کون کون سی وجہ بنتی ہیں. اس میں نا آپ کے جینز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جینیٹک. اگر تو آپ کی فیملی میں کسی کو بھی ایسا ایشو ہے, سائیکولوجیکل ایشوز ہے, تو موسٹ پروبیبلی ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے نیکسٹ جنریشن میں وہ کیسز آپ دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ سمٹمس کی جیسے میں نے بات کی کہ انگزائٹی کے سمٹمس کون کون سے ہو سکتے ہیں. آپ کو ٹریملنگ ہو سکتی ہے, ٹویچنگ ہو سکتی ہے, لائک آپ ایک دم سے جھٹکے لگنا ہے, کپکپاہٹ, مسل ٹینشن, آپ کے شولڈرز میں, آپ کے ادھر کندھوں میں درد شروع ہو سکتی ہے, ہیڈ ایک ہو سکتی ہے, سویٹنگ ہو سکتی ہے, آپ کا منہ بار بار ڈرائی ہو جاتا ہے, ڈیفیکلٹی سویلوئنگ, آپ کو کھانا سویلو کرنے میں ایشو ہوتا ہے, ابڈومینل پین, آپ کو پیٹ کے نچلے حصے میں درد سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں نا, سارے سمٹمز ایسے ہیں جو کہ ٹینشن میں آتے ہیں, انگزائٹی میں آتے ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ڈیزینس ہو سکتی ہے, لائک غنودگی, ہر وقت گرے گرے رہنا, ریپڈ اور ریگولر ہارٹ بیٹ, آپ کی جو دھڑکن ہے وہ کبھی زیادہ کبھی کم ہو سکتی ہے, سانس آپ کو زیادہ ہو سکتا ہے, ڈائریا کی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے, فٹیگ, آپ کو تھکاوٹ رہتی ہے بہت زیادہ, اکتاہٹ رہتی ہے, سلیپنگ میں پرابلم ہوتی ہے, کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہو, سیکشول پرابلمس ہو سکتی ہیں. لائک یہ ساری ریزنز اس نے بتائیں. اب وہ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ریئیکشن, کہ انگزائٹی کے آپ پہ کیا کیا ریئیکشن ہوتے ہیں, آپ کے سننے پہ, آپ کی 5 سینسز پہ کس طرح سے آپ کی انگزائٹی ریئیکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جسٹ انفارمیشن کے لیے, آپ نے اس کو یاد نہیں کرنا. بیسیکلی آپ لوگوں نے جسٹ 5 ڈس آرڈرس ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب افیکٹس اس کے کیا کیا ہو سکتے ہیں. اس کا ٹریٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو پرابلم ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ ڈرگز لے سکتے ہیں, لائک میڈیسنز لے سکتے ہیں, یا اس کے لیے بیہیویئرل تھراپیز ہے. آپ کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں, وہ آپ کے اوپر کچھ تھراپیز اپلائی کر کے اس چیز کو اوور کم کروا سکتے ہیں. یا کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی, اس میں وہ آپ کی سوچ کو چینج کر سکتے ہیں. سائیکو ڈائنامک, لائک جو فرائڈ کا آپ نے سارا کچھ پڑھا, اس کی فرائڈ کی کچھ تھراپیز کو یوز کرتے ہوئے آپ کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو لائک یہ جو اینڈ پہ جتنی ڈیٹیل ہے جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے, اس کو دیکھ کے یا اس کی ورڈنگ دیکھ کے پریشان مت ہوئیے گا کہ میم اس کی ورڈنگ تو بہت مشکل ہے. آپ لوگوں کو جس اس کو پڑھنا ہے انفارمیشن کے لیے, آپ کو ایسا چیز کو ریممبر کرنے کی, لرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے جسٹ فرسٹ 5 بیسک ٹائپس جو آپ کو انگزائٹی کی بتائی گئی ہیں جسٹ وہی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے بیٹا, تھینک یو.